آج اڈیالہ جیل میں ہم سارے اس بات کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ عدالت کے عملے نے ہمیں انفارم کر دیا تھا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں آج 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ہمارے اڈیالہ جیل کی انٹری سے پہلے گیٹ پہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے اس میں 17 کی تاریخ ڈالی ہے۔ ایک بات کا برملا ہم اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، ہمارے ساتھ ٹرائل کورٹوں کا رویہ غیر منصفانہ اور غیر مساوی رہا ہے۔ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا، ان کو کمپرومائز کرنا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اس میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ خان صاحب نے نہ کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ کوئی سرکار کو نقصان ہوا ہے، نہ اس یونیورسٹی کے وہ مالک ہے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ یہ کیس بالکل بیہودہ بیس لیس کیس ہے۔ اگر انصاف کا فیصلہ ہو تو آج خان صاحب کی باعزت بری ہونا لازم تھا، لیکن سیاسی طور پہ اور پریشر کے انڈر فیصلے دینے ہو تو پھر دیوار پہ لکھا سب کو نظر آتا ہے۔ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جھکیں گے نہیں، خان صاحب ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کیس کے فیصلے آئے، کوئی بھی اور فیصلہ آئے، وہ جیل میں پاکستان کی عوام کی آزادی کی خاطر، عدلیہ کی خاطر، انصاف کی خاطر، آئین کی خاطر اس میں جیل ہے۔ اس کو اپنی جان اور اپنے کیسز کی پرواہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جمہوریت کی پرواہ ہے ان کو۔ ہم بالکل تیار ہو کے اس نیت سے آئے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ جج صاحب نے اپنی مرضی سے ڈیٹ ڈال کر کے آگے مؤخر کیا ہے، کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے یہ۔ جی پلیز سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف دو ٹوک ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے، وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے مقدمے کیے، عدت کا مقدمہ ہو، سائفر کا ہو، ہر ایک میں عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح لڑیں گے۔ ہم ڈیل بالکل نہیں کر رہے، ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں انسانی حقوق جو ہیں ان کو بالادست کیا جائے۔ مذاکرات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی آسائش نہیں مانگ رہے، لیکن اس لیے اگر یہ تاثر دینا مقصد ہے کہ اس کو مؤخر کریں، اس دوران مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو، تو یہ بالکل ان کی اسکیم ناکام ہوگی۔ مذاکرات اور اس مقدمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا، یہ کوشش شاید کی جا رہی ہے کہ کوئی تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے برملا کہا ہے، خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ بشرا بی بی بھی نہیں آئی، حالانکہ ان کو پتا تھا دیکھو ایک منٹ، بشرا بی بی نہیں دیکھو، بشرا بی بی ابھی پہنچ رہی ہے، خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، ان کو وہاں جیل میں کوٹ لانا جیل والوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم بتایا گیا تھا 11 بجے، آج 2 مئی کے کیسز ہوتے تو ہمارا ہمیشہ 12 بجے تک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ آج وہ پہلے ایڈجرن ہو گیا اور یہ کیس جس میں خان صاحب جیل میں اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا۔ بشرا بی بی آن ہر وے، اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے۔ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا؟ آج کمرہ عدالت سے جج صاحب ہی اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھیں یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ
جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا برتاؤ صحیح نہیں رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہوئے نہیں وکلا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا 11 بجے دیا گیا تھا اور ہم اسی وقت آئے تھے اور سارے لوگ موجود تھے، ان کی فیملی موجود ہے، میں موجود ہوں، سلمان راجہ صاحب موجود ہے۔ ٹرائل کے دوران بھی ہم ان کو بہت سارے مواقع دیے، نہیں دیکھو ابھی ججمنٹ اناؤنس کرنا خان صاحب ادھر ہی ہے، وہ آ جاتے ہیں، پہلے جب اناؤنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی، بشرا بی بی تو ابھی پہنچی ہی نہیں تھی اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، پھر بشرا بی بی خود چل کے آئی ہے بنی گالا سے۔ زبان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، آج کے فیصلے سے امید ہے کہ جارجی پاکستان طریقے صاف جانے۔ دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے، یہ چوتھا فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ان سے امید نہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے، انشاءاللہ تعالی انصاف کا فیصلہ ہوگا، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیڈ کریں گے، جس طریقے سے باقی کیسز ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کیس میں واضح کر دوں، اس میں خان صاحب نے بینیفٹ نہیں لیا، یہ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اس میں سرکار کا لاس نہیں ہوا، آج بھی سرکار کا کوئی کیس کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لاس ہوا ہے اس کو آپ کر لیں، یہ تو ایک ٹرسٹ ہی ہے خان صاحب، یہ یونیورسٹی اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے کام کے بیس پہ نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کی شریک حیات کو بھی آپ صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی منور کر رہے ہیں۔ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، وقت بدل رہا ہے، دیکھیں فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا، یہ یاد رکھیں، خان نے اڈیالہ سے باہر آنا ہے، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، خان جمع ہے، ڈٹا ہے، کھڑا ہے، بش ہے عمران خان بھی۔ کہ کیسز ہوتے تو ہمارا ہمیشہ 12 بجے تک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، آج وہ پہلے ایڈجرن ہو گیا اور یہ کیس جس میں خان صاحب جیل میں اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا، بشرا بی بی آن ہر وے، اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دے دی۔ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا، آج کمرہ عدالت سے جج صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے؟ دیکھیں یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا برتاؤ صحیح نہیں رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہوئے نہیں وکلا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا 11 بجے دیا گیا تھا اور ہم اسی وقت آئے تھے اور سارے لوگ موجود تھے، ان کی فیملی موجود ہے، میں موجود ہوں، سلمان راجہ صاحب موجود ہے۔ ٹرائل کے دوران بھی ہم ان کو بہت سارے مواقع دیے، نہیں دیکھو ابھی ججمنٹ اناؤنس کرنا خان صاحب ادھر ہی ہے، وہ آ جاتے ہیں، پہلے جب اناؤنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی، بشرا بی بی تو ابھی پہنچی ہی نہیں تھی اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، پھر بشرا بی بی خود چل کے آئی ہے بنی گالا سے۔ زبان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، آج کے فیصلے سے امید ہے کہ جارجی پاکستان طریقے صاف جانے۔ دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے، یہ چوتھا فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ان سے امید نہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے، انشاءاللہ تعالی انصاف کا فیصلہ ہوگا، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیڈ کریں گے، جس طریقے سے باقی کیسز ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کیس میں واضح کر دوں، اس میں خان صاحب نے بینیفٹ نہیں لیا، یہ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اس میں سرکار کا لاس نہیں ہوا، آج بھی سرکار کا کوئی کیس کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لاس ہوا ہے اس کو آپ کر لیں، یہ تو ایک ٹرسٹ ہی ہے خان صاحب، یہ یونیورسٹی اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے کام کے بیس پہ نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کی شریک حیات کو بھی آپ صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی منور کر رہے ہیں۔ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، وقت بدل رہا ہے، دیکھیں فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا، یہ یاد رکھیں، خان نے اڈیالہ سے باہر آنا ہے، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، خان جمع ہے، ڈٹا ہے، کھڑا ہے، بش ہے عمران خان بھی۔